السلام علیکم۔ دنیا بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں خلیل فرحات۔ آج چہارشنبہ 7 اگست 2024 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج ماہ سفر کی فرسٹ تاریخ ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد حماس نے غزہ میں اپنے اعلیٰ عہدیدار یحییٰ ابراہیم حسن السنوار کو اپنا نیا چیف منتخب کر لیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شہید کمانڈر اسماعیل ہانیہ کے جانشین کے طور پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ایسا کہتے ہوئے حماس نے اپنا مختصر بیان جاری کیا ہے۔ 61 سالہ یحییٰ السنوار خان یونس میں غزہ سٹی کے جنوبی علاقے میں ایک مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ یحییٰ سنوار کو جرأت مند اور اسرائیل کے سخت دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی فوج اور فلسطینی استقامت کے جوانوں کے درمیان جھڑپوں میں 3 ٹینکوں اور 2 بختربند گاڑیوں کے تباہ ہونے کی خبر ہے۔ اسرائیلی حکومت کے میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں نے مشرقی شہر رفح میں RPG سے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مقبوضہ فلسطین اور غزہ پٹی کی سرحد پر واقع کرم ابو سالم گزرگاہ بند ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے کے امکان کی وجہ سے پورے اسرائیل میں خوف کا ماحول ہے۔ خوف اور بے چینی کی وجہ سے سینکڑوں اسرائیلی شہری ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی شہری ایران کی قاتلانہ کارروائیوں کے جواب میں خوف زدہ ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ اس درمیان خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے اس پر پیشگی حملہ کر سکتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نامی اخبار نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو روکنے کے لیے اس وقت پیشگی حملہ کرنے پر غور کر رہا ہے، اور یہ وہ تب کرے گا جب اسے اس بات کا پختہ ثبوت مل جائے گا کہ تہران حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ ہفتے ممتاز رہنما فواد شکر کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس دوران اسرائیل نے ساؤتھ لبنان کے قصبے مفدون پر حملہ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ ایک لبنانی سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والے 4 افراد حزب اللہ کے جنگجو تھے۔ اس سے پہلے حزب اللہ نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ برسائے تھے، جنہوں نے آئرن ڈوم کو بھی چکما دے دیا۔ حزب اللہ کے اس حملے میں 7 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ طلبہ تحریک کے نتیجے میں بنگلہ دیش سے فرار ہو کر ہندوستان پہنچی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ خبر ہے کہ لندن میں انہیں سیاسی پناہ نہیں ملے گی۔ ان کی اسائلم یا سیاسی پناہ دینے سے برٹش PM نے انکار کر دیا ہے۔ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے بھی بنگلہ دیشی طلباء کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور شیخ حسینہ واجد کے امریکی ویزا کو بھی کینسل کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کے فرار کے بعد بنگلہ دیش میں نئی عبوری حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ باقی ارکان کا انتخاب بعد میں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی طلباء کی جانب سے نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو عبوری حکومت کی سربراہی دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طلباء کے مطالبے پر نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس عبوری سیٹ اپ کے سربراہ ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں جاری حالات پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مودی سرکار سے سوال کیا کہ وہ اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑیں اور بتائیں کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ مودی سرکار کی فارن پالیسی پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے فارن پالیسی کا مذاق بنا دیا ہے۔ مودی یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ہیں؟ آپ ہٹائے گئے لیڈر کے ساتھ ہیں یا پھر عوام کے ساتھ؟ یہ بتانا چاہیے۔ خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے پیرس اولمپکس کے لیے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے 50 کلو گرام وزن کی کیٹیگری کا سیمی فائنل 5-0 سے جیت کر میڈل پکا کر لیا ہے۔ اس کارنامے کے پورے ہندوستان میں چرچے ہیں۔ ان کی اس جیت پر کانگریس قائد راہل گاندھی نے انہیں مبارکباد دی اور لکھا کہ ایک ہی دن میں دنیا کی 3 بہترین پہلوانوں کو ہرانے کے بعد ونیش کے ساتھ ساتھ پورا دیش جذباتی ہو گیا ہے۔
آج بہادر کی بیٹی کے سامنے اقتدار کا وہ پورا جال بکھر گیا تھا جس نے اسے خون کے آنسو رلائے تھے۔ چیمپئنز کی یہی پہچان ہے، وہ اپنا جواب میدان سے دیتے ہیں۔ وہیں پرینکا گاندھی نے بھی پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے لیے یہ صرف اولمپک کا مشکل میچ نہیں ہے، آپ نے دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی کو تو ہرایا ہی ہے، یہ میدان کے اندر اور باہر آپ کے جدوجہد کی جیت ہے۔ ایک طرف پورا ہندوستان ریسلر ونیش پھوگاٹ کی جیت پر جشن مناتے ہوئے انہیں مبارکباد دے رہا ہے، تو دوسری جانب بی جے پی ایم پی اور ایکٹریس کنگنا رناوت ونیش پھوگاٹ پر طنز کرتی ہوئی دکھائی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ دعا کر رہی ہوں کہ بھارت کو اس کا پہلا گولڈ میڈل مل جائے۔ ونیش پھوگاٹ نے ایک وقت پر آندولن میں حصہ لیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مودی تیری خبر کو دیکھے۔ اس واقعے کے بعد بھی ونیش کو ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے ایم پی رام گوپال یادو نے ایوان میں انسٹاگرام ریلز میں ولگیرٹی و نیوڈیٹی والے ریلز بنانے والوں پر جم کر بھڑاس نکالے۔ انہوں نے کہا کہ ریلز بناتے وقت لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ نظریں جھک جاتی ہیں۔ اگر سماج میں نیوڈیٹی اور الکوہلزم بڑھنے لگتا ہے تو کئی تہذیبوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کچھ پلیٹ فارم فحاشی کو بڑھاوا دے رہے ہیں جنہیں روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اعداد و شمار کے مطابق ہمارے نوجوان ہر روز 3 گھنٹے انسٹاگرام پر ریلز دیکھنے، گندے سیریل اور گندے پروگرام دیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ تلنگانہ کے بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ نے آندھرا پردیش کے سی ایم چندر بابو نائیڈو کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آندھرا پردیش میں کئی قدیم ہندو مندروں پر دیگر مذہب کے لوگوں کی جانب سے قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان سے اس طرح کے غیر مجاز قبضے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ راجا سنگھ نے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کو لے کر زہر پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے دیگر مذاہب کے لوگ، خاص طور پر مسلمانوں کو مندر کے پاس بزنس کرتے ہوئے اعتراض ظاہر کیا۔ بی جے پی ایم ایل اے نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسلم تاجروں کو بھگوان شیو کے لیے رکھے جانے والے پھولوں میں بیف ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ہفتے حیدرآباد میں مانسون کے تھم جانے کے آثار ہیں۔ اس دوران موسلادھار بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آئی ایم ڈی حیدرآباد کے مطابق مانسون آخری مرحلے میں ہے، جس کی وجہ سے شہر حیدرآباد میں بھی ہلکی بارش کا جو سلسلہ جاری ہے وہ رک جائے گا۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے شہر حیدرآباد میں ہلکی بارش فی الحال 24 گھنٹوں کے دوران جاری رہنے اور دن میں ٹیمپریچر میں کمی کی پیش قیاسی کی ہے۔ اگست کی شروعات میں مناسب بارش نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کم بارش کی کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ یہ رہی اب تک کی اہم خبریں۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔